جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل کی 4 علامتیں ذکر کی ہیں۔ دعوت تو ہم سب کا مسلمان ہونے کا ہے، مومن ہونے کا ہے، لیکن ایمان کامل کس کے اندر ہے؟ ایمان کامل کس کے اندر ہے؟ اس کی 4 علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں کہ یہ 4 علامتیں جس کے اندر ہوں گی سمجھ جائیں کہ وہ کامل مومن ہے، کامل مسلمان ہے۔ اور وہ 4 علامتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے نمبر 1، من اعطى للہ۔ پوری حدیث میں آپ کو سب سے پہلے سنا دوں۔ فرمایا کہ من اعطى للہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دے، من منع للہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دینے سے رک جائے یا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کسی کام سے روک دے، من احب للہ، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے، من ابغض للہ، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی پر ناراضگی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے بغض رکھے۔ یہ جب 4 علامتیں ہوں گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ تو یہ 4 نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ ان میں سے پہلی نشانی فرمائے کہ من اعطى للہ، وہ شخص کامل ایمان والا ہے کہ جو کسی کو کچھ دے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کر رہے ہیں، کسی کی کوئی مدد کر رہے ہیں، اس کو کچھ چیز دے کر، پیسے دے کر، جو بھی جس طرح سے بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وہ ہمارا تعاون کرنا اور اس کو کوئی چیز دے دینا یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا ایکو کھلا ہوا ہے میرے خیال میں، ایکو کھلا ہوا ہے، ایکو بند کر دو۔ وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نمود و نمائش کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کسی انسانیت کی خدمت کر دی، سڑک بنوا دیا، باہر سڑکوں پر بلب لگوا دیے، اس کو پتہ ہوگا نا، دوسرے کو اس کو پتہ ہوگا۔ گلیوں میں بلب لگا دیے، تو ان تمام انسانی خدمتوں کا حصول، انسانی خدمتوں کو کرنے کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ کام ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سڑک بنوا دیا اور اس کے کونے میں جا کر تختی لگا دی۔ اب آج کل تختیوں کا یہ حال ہے کہ تختی بھی اتنی بڑی لگاتے ہیں کہ وہ راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وہ راستے کی، ہمارے یہاں پر کونے گلی کے کونے پر تختی لگی ہوئی تھی جناب MP بلال یاسین صاحب کی، اور ہم نے کئی مرتبہ مشاہدہ کیا ہے، کبھی کوئی موٹر سائیکل والا جا کر اس میں بجتا تھا، کبھی کوئی خاتون جا کر اس میں بجتی تھی، اور بجائے اس سڑک سے فائدہ اٹھانے کے اس تختی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی۔ پہلے سڑک خراب تھی اس لیے تکلیف تھی، اب سڑک صحیح ہو گئی ہے، بیچ میں تختی لگ گئی اس لیے تکلیف ہے۔ تو یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ کام ہے اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، ہاں بھائی، اسی طریقے سے ووٹ لینے کے لیے، ووٹ بینک بڑھانے کے لیے، یہ چیزیں اس کے لیے۔ تو پہلی چیز من اعطى للہ، اگر کسی کو کچھ دو تو وہ اللہ کے لیے دو۔ یہ کم کی ہے زیادہ کی ہے؟ کم تو نہیں ہوا، بتا زیادہ۔ ایکو کے خاص بٹن ہے، ایکو کا دوسرے کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرف میرے خیال شاید چھوٹے بٹن ہیں۔ من اعطى للہ، جو کچھ دو تو اللہ کے لیے دو۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں اب کم ہوا ہے۔
اور پھر ایک اور بات اس حوالے سے یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ خیرات میں ہی یہ ہو سکتا ہے یا مخلوق کی خدمت میں ہی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو کچھ دیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیں. ہم جو کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اس میں بھی بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ ہم ان میں یہ نیت کر لیں کہ یار یہ کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں تو اس پر بھی ثواب ہے، وہ بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا. مثال کے طور پر ہم کاروبار کر رہے ہیں بھئی، لین دین کر رہے ہیں، اور ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں ہمیں منافع ہوتا ہے، پیسے ہم کماتے ہیں، تو اس کاروبار میں ہم ایک نیت یہ کر لیں کہ یار یہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کا مجھ پر حق ہے، میرے بیوی بچوں کا مجھ پر حق ہے، میرے ماں باپ کا مجھ پر حق ہے کہ میں ان کو حلال روزی لا کر کھلاؤں، میں ان کو حلال روزی لا کر کھلاؤں. تو اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں اس کاروبار کو کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم خود بھی حلال کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی حلال کھلاؤ، تو میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر رہا ہوں، ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں اس کاروبار کے ذریعے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دینا. یا اسی طریقے سے آپ ایک اور کام کاروبار میں کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کسٹمر آ گیا، ٹھیک ہے نا جی، آپ کے ساتھ اس کا ریٹ فکس ہو گیا، کسی چیز کے اوپر بھاؤتا ہوا اور ریٹ فکس ہوا، تو آپ اس چیز کے اندر مزید اس کی رقم کم کر کے اس کو دے دیں، مزید اس کی رقم کم کر کے اس کو دے دیں تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے. اور یہ کام آپ کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہوا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ دکاندار نہیں، آپ کسٹمر ہیں. فار ایگزامپل آپ کسٹمر ہیں، آپ کوئی چیز لینے چلے گئے ہیں، یا آج کل آم کا سیزن ہے، چلو آم لینے چلے گئے ہیں، تو ریڈی والے کے ساتھ آم کا ریٹ فکس کیا، پر کے جی کتنے کا ہے، اس کے ساتھ بھاؤ تاؤ کیا، فکس کیا. فکس کرنے کے بعد جب آپ اس سے آم لے لیں تو اس ریٹ سے تھوڑا سا زیادہ کر کے اس کو دے دیں، تھوڑا سا زیادہ کر کے اس کو دے دیں تاکہ اس چیز میں اس کا فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب یہ جو زیادہ کر کے آپ دے رہے ہیں، یہ کس لیے دے رہے ہیں؟ صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. ایک غریب کے ساتھ تعاون کر دینا، ریڑھی والے کے ساتھ تعاون کر دینا ہے بھئی، ریٹ جو فکس ہوا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ پیسے اس کو دے دینا. تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کر رہے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے. تو ایک چیز یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یاد رکھیں کہ ہر دنیا کا کام علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں بھی ذرا سا زاویہ نگاہ کو تبدیل کر دو، وہ کام اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، وہ کام اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ کاروبار آپ کر رہے ہیں، کاروبار دنیا کا کام ہے بھئی، دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے حلال طریقے سے آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ وہاں پر تھوڑی سی نیت کو تبدیل کر لیں، زاویہ نگاہ کو تبدیل کر لیں کہ یار یہ کام تو میں اپنے کاروبار کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اگر اس کام کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کر لوں، اس کام کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو تلاش کر لوں، اس کام کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کر لوں، تو یہ کام میرے لیے باعث ثواب بھی ہے. یہ کام میرے لیے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا، کسٹمر کے لیے تھوڑا سا ریلیف دے دیں، کسٹمر دکاندار کے لیے تھوڑا سا ریلیف دے دیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، کاروبار کر رہے ہیں، منافع کما رہے ہیں، اس میں آپ نیت یہ کر لیں کہ یار یہ کاروبار تو میں کر رہا ہوں اپنی دنیا کو کمانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ خود بھی حلال طریقے سے کھاؤ، حلال طریقے سے کاروبار کرو، اپنے بیوی بچوں کو بھی حلال مال اور حلال رزق کھلاؤ. یہ نیت آپ جب کر لیں گے تو یہی کام آپ کا کاروبار بھی بن جائے گا اور یہی کام آپ کی عبادت بھی بن جائے گی. تو تھوڑا سا زاویہ نگاہ تبدیل کرنا ہے، تھوڑی سی نیت کے اندر تبدیلی کرنی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ جو تاجر ہیں، تاجر ایک جگہ پر تاجروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، لیکن دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تاجروں کے لیے خوشخبری بھی سنا دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کام کے اندر حلال طریقے سے اس کام کو کیا جائے، اس کام سے منافع حلال طریقے سے کمایا جائے، تو ان تاجروں کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے خوشخبری ہے. اور جس کام کو حرام طریقے سے کیا جائے تو اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے.
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں مال تو پورا پورا لیتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں، ناپ تول کر کے بھاؤ تاؤ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں تو اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ تو یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کاروبار غلط طریقے سے کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو کاروبار حلال طریقے سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور اس حلال طریقے سے کاروبار میں سے حلال منافع کما رہے ہیں، اپنے کاروبار کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کو حلال روزی کھلا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو حلال روزی کھلا رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو حلال روزی کھلا رہے ہیں، تو ایسے کاروباریوں کے لیے اور ایسے تاجروں کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا اور امانت دار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کرام کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی نے سنا دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تاجر صحیح ہوتا ہے نا جی، جب تاجر صحیح ہوتا ہے تو اس کے بیوی بچے حلال رزق کھاتے ہیں، خود حلال رزق کماتا ہے، کتنا فائدہ ہے۔ اس کے ملازموں کے حقوق ادا کرتا ہے، حلال رزق ان کو دیتا ہے، جائز منافع اور جائز اجرت ان کو دیتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو کسٹمر وابستہ ہوتے ہیں، جو پارٹیاں وابستہ ہوتی ہیں، ان کو ٹائم پر ادائیگیاں کرتا ہے۔ مال اگر بیچتا ہے تو صحیح مال بیچتا ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک جو تاجر ہوتا ہے، اس تاجر کی وجہ سے پورا جو بازار ہوتا ہے وہ سروائیو کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تاجر صحیح ہوگا پورا بازار ٹھیک چلے گا، پورے دکاندار ٹھیک چلیں گے، دکانداروں کے ٹھیک چلنے کی وجہ سے ان کے گھروں کے معاملات ٹھیک چلیں گے، ان تک حلال رزق پہنچے گا، اور اس کی وجہ سے ملک کی معیشت اور اکانومی گرو کرے گی، سروائیو کرے گی، آگے چلے گی۔ تو ایک تاجر کے صحیح ہونے کے اتنے فوائد ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا اور امانت دار تاجر وہ ہے، سچا اور امانت دار تاجر جو ہوتا ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنی تجارت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے اپنے زاویہ نگاہ کو تبدیل کیا، اس نے اپنی نیت کو تبدیل کیا کہ ٹھیک ہے یار، کاروبار تو میں کر رہا ہوں، اس میں سے مجھے منافع تو ہو رہا ہے، لیکن میری نیت یہ ہے کہ کاروبار میں کر اس لیے رہا ہوں کہ حلال رزق کما سکوں، کاروبار میں کر اس لیے رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو حلال نوالا کھلا سکوں، کاروبار میں کر اس لیے رہا ہوں کہ مجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ جب نیت تبدیل ہو گئی تو یہ چیز باعث ثواب بھی ہو جائے گی اور عبادت بھی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کامل کی علامت ہے، ان میں سے ایک علامت من اعطى للہ، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔